رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري ليلة من ثياب الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين. والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اصبر فيك مشابهة اصبر على رمض سے اس کی بہار اور ہے اس کی بہار اور
خلد موسیٰ اور بھائی خلد محمد اور بھائی تو رسیلہ اور عرش اللہ اور بھائی حسن یوسف الہی حسن محمد الہی یعقوب الہی ابن عبد اللہ الہی قدم قدم ببرکتی نفس نفس برحمتی جہاں جہاں وہ شفیع آسیہ گزر کر جہاں نظر نہیں پڑی رات آج تک وہی سہر کوئی جہاں جہاں گزر ہوا جس چمن میں سردار میری جا کے زلفا کھولیا یہ چلی باد سبا خوشبو کی بل پر چوری کوئی ہمیں ملے یا نہ ملے بس مصطفیٰ ملے وہ شے ملے کہ جس کے ملے سے خدا سر کے ساتھ اعزاز و تقریب علماء امت شرفاء قابل احترام نوجوان ساتھی اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سنوری کائنات سردار دو عالم عامر جلال محبوب ذوالجلال مفخر موجودات سید المرسلین شفیع الوجود رحمت للعالمین مراد المشتاقین راحت للعاشقین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اللہ تعالی آپ لوگوں کا چڑھانا اس بابرکت مقدس مقام میں اور بابرکت اجلاس میں شرکت فرمانا منظور اور محمود فرمائے. اللہ تعالی مجھ جیسے ناچیز بیکار انسان کو حق بات سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ بزرگ لوگوں کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سمجھنے کے بعد اللہ تعالیٰ تمام مسلمان مرد عورت کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. سید القونین کی مکی زندگی 40 سالہ مکی زندگی پاک زندگی مطہر زندگی منور زندگی بعید زندگی معصوم زندگی. آپ کا بچپن پاک ورکبل پاک کشتی کی جوانی پاک شباب جوانی پاک آپ کی پوری زندگی پاک. آپ کا بیٹھنا پاک اٹھنا پاک دیکھنا پاک سونا پاک جاگنا پاک. آپ کا نصیب فراغ نشست برخاست پاک جو
آپ کی شربت معیت اجلاس میں بیٹھے وہ بھی پاک، جس کبھی پر آپ نے دست مبارک رکھا وہ پاک، جسے ہاتھ دیا وہ پاک، جس نے نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا وہ پاک، جس نے ایمان کی نگاہ سے آمنہ کے لال کے مقدس چہرے کو دیکھا وہ پاک، اور آمنہ کے لال نے پیار کی نگاہ سے جسے دیکھا وہ پاک، اور جسے آپ نے کندھے پر اٹھایا وہ پاک، جسے گود میں بچھڑایا وہ پاک، جس کی گود میں سو گئے وہ پاک، جس نے آمنہ کے لال کو کاندھے پر بٹھایا وہ پاک، جس نے اپنی گود میں پیارے کو سلا دیا وہ پاک، آپ کی پوری جماعت پاک۔ ہمارا عقیدہ ہے نبی کا ظاہر باطن پاک اور سید الکونین کا پسینہ پاک، آپ کا لعاب مبارک پاک، آپ کی نالین کی گردی دیوار اور مٹی بھی پاک۔ اللہ، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ اور ہم سب کو محمد کی غلامی نصیب فرمائے۔ یہ آمنہ کے لال کا شہر ہے اور یہ وہ مدینہ ہے جس مدینہ کے لیے سید الکونین نے فرمایا کہ لوگوں یہ امتیوں یاد رکھنا قیامت کے دن سب سے پہلے محمد مدینہ اور مدینے والوں کی شفاعت کرے، اور یہ وہ مقدس مقام ہے جو سب سے پہلے نبی کی شفاعت کا، نبی کی سفارش کا شرف حاصل کرے گا۔ اور دوسرے نمبر پر نبی نے فرمایا کہ دوسرے نمبر پر میں مکہ اور مکہ والوں کی شفاعت کروں گا، تیسرے نمبر پر حضور نے فرمایا میں طائف اور طائف والوں کی شفاعت کروں گا۔ دعا فرمائے کہ ہم بھی اس شفاعت میں شمار ہو جائیں۔ وہی خوش قسمت لوگ تھے جو محبوب کی معیت نصیب ہوئی، وہ بدقسمت لوگ تھے سمندر رحمت ٹھاٹھ مارتا ہوا بہ رہا تھا، مگر ان بدقسمتوں کو انگل دبانے کی توفیق نہ ہوئی، اور وہ کس قدر خوش قسمت تھا، رنگ تو کالا تھا، سیاہ فام تھا، ہوٹ بڑے تھے، گردن چھوٹی تھی، جس قوم کا تھا جتنی دور سے آیا، مگر جب محمد کی معیت میں بیٹھا اور اپنی زندگی کا اپنی جان کا بیمہ کر کے محمد کی غلامی کا تو گلے میں ڈالا اور اس قدر قیمتی بنا، اللہ کی قسم وہ چلتا تھا مکی کی سرزمین میں اور اس کے جوتے کی آواز آتی تھی جنت کی بات، اور سید الکونین فرماتے تھے ربنا یا بلال، اور پھر اس کی ہر عمل پر صرف خدا کو نہیں اللہ کی رحمت تباہ کرتی تھی۔ اس مومن خدا کے فرشتے عرش پر بیٹھ کر رشک کھاتے تھے، وہ یہاں اللہ اکبر کی آواز نکالتا تھا، حامدان عرش کے فرشتے سکون سے سنتے تھے، جنت کی حوریں سنتے تھے۔ جب اس کالے رنگ والے بلال کو محمد کے غلام کو منبر سے ہٹا دیا گیا اور ایک بہت بڑی آواز والے صحابی کو صحابہ نے چن کر اس بلال کے عوض میں میدان میں کھڑا کیا، منبر پر لے آئے، مگر اللہ کی قسم حضرت عبداللہ بن مکتوم کی آواز تو 2 محلوں میں 3 محلوں میں جایا کرتی تھی، مگر بلال وہ تھا جس کی آواز آسمان کو چیرتی ہوئی وہاں پہنچی جہاں کس کی آواز پہنچ بھی نہیں سکی۔ میرے محترم، یہ کس کا کس وقت قیمتی بنا جب محمد کی غلامی میں بیٹھے۔ شہید رومی ایسے نہیں روم کا سردار بنا، اس کی قیمت بھی تب بنی جب محمد کی غلامی کو۔ سلمان فارس کا سردار ایسے نہیں بنا جب وہ محمد کی معیت میں بیٹھا اور آپ کی غلامی کا دور گلے میں ڈالا، اس قدر قیمتی بنا فارس کا سردار۔
اللہ تعالیٰ محمد کی غلامی نصیب فرماتا ہے. صرف کلمہ پڑھ لینا آسان ہے، مگر کلمہ کی لاج رکھنا اور پھر کلمہ والے کی اتباع کرنا بہت بڑا مشکل ہے. ہمیں تو آج تک اس کلمہ پڑھنے والے کی شکل بھی نصیب نہیں ہوئی. کلمہ تو ہم پڑھ رہے ہیں، دعویٰ بولا رہا ہے غلامی کا، مدینہ کے شہر میں تو رہ رہے ہیں، مدنی والے کا خزانہ تو ہم کھا رہے ہیں، اس کے روزے کو بھی دیکھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، مگر بدقسمتی یہ ہے مسلمان کی کہ محمد کی صورت بھی آج تک نہ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے خدا محب ہے، محمد محبوب ہے، اور محب کو محبوب کی ہر ادا پسند ہوتی ہے. اور یاد رکھ لیجیے اگر آپ نمازی ہے حق میں آپ سب دعا فرمائیں کہ کھانسی لگی ہوئی ہے نظرہ خدا بند قدوس اس مقدس مقام کے سب کے شفا دے دی. آپ کے ہاں تہجد بھی ہو، اوابین بھی ہو، توابین بھی، اشراق بھی، جاس بھی، ضحیٰ بھی، صلاۃ التسبیح تحیۃ الوضو، اور آپ نے زندگی میں ایک سنت کے خلاف کام نہیں کیا، مگر آپ نے وقت کا مستحب بھی نہیں چھوڑا. آپ کی زندگی میں جتنے اعمال ہوئے آپ اللہ کی عبادت میں رائی کے دانے کے برابر شرک کی بو نہیں آنے دی. جب خدا کی دربار میں جائیں گے اور آپ کا اعمال نامہ اللہ کریم کھولے گا کتاب فضل المجرمین مشرقین، اس وقت اللہ کریم تیرے اعمال پر خوش ہوگا کہ میرے بندے نے کیسے پیارے اعمال کیے کہ ایک شرک کی بو بھی نہیں آنے دی. اللہ تو جب اللہ کریم تیرے اس نامہ اعمال میں ایک طرف نظر پڑے گی قدرت کی کہ یہ سنت کا طالب تھا، تو اب آپ ذرا سوچیے، دل و دماغ میں یہ بات ڈالیے، خداوند قدوس محبوب کی بنیاد کی طرف نظر فرمائیں گے تو نبی کا فرمان لکھا ہوا ہوگا کہ من ترک سنتی فلیس منی. اب آپ کی نماز، آپ کے روزے، آپ کی تہجد، آپ کے اوابین، توابین، اشراق، چار صلاۃ التسبیح تحیۃ الوضو آپ کے سب ضبط کر لے گا. اللہ کریم فرمائے گے اگر اس سنت کے تعریف کو ہائے فرنگی کی ہر ادا اپنانے والوں کو، غیروں کی صورت بنانے والوں کو اگر جنت میں بھیجتا ہوں تو نبی کا فرمان ٹوٹا ہوتا ہے، میرے نبی کی ساری نبوت کا مشن ٹوٹا ہوتا ہے. تو اللہ کریم فرمائے کہ جبرائیل اس کی نماز کو ضبط کر لو، اس کے روزے کو ضبط کر لو، اس کی تحیۃ الوضو کو ضبط کر لو، اس کی تہجد کو ضبط کر لو، اس کی تلاوت قرآن کو ضبط کر لو، اس کے عمرے اور حج کیے ہوئے ضبط کر لو، اس کے خیرات و زکات کو ضبط کر لو، اور جہنم کا ہر جرم لگا کر حکم دے گا جو میرے محبوب کی سنت کا تعارف تھا. فرمایا میرے محبوب نے انکار کر دیا، میں اقرار کرتے ہوئے جنت کو کیسے بھیجوں، مجھے حیا آتی ہے اس لیے جاؤ نبی کی صورت کا قیامت کے دن خدا کے دربار میں پتہ چلا. تو میرے محترم ساتھیوں بہتر یہ ہے کہ آپ نے اگر یہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو سب سے پہلے اور جو تبلیغ کرنی ہے میں نے اس سے پہلے آپ یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ آئندہ کے لیے ہم محمد کی صورت کو نہ کتروائیں گے نہ جب آپ پر یہ ہمارے بعد تبلیغ کا کچھ اثر ہوگا. اگر آپ ایسے سنتے رہے بیکار ہے آپ کو. آپ یہ سب کے سب جتنے حضرات داڑھی مڈے آئے ہوئے ہیں، داڑھی کترے ہوئے چھوٹی، یہ آپ کو خوش کرنے کے لیے، سوسائٹی کو خوش کرنے کے لیے یہ صورت ہے، ماحول کو خوش کرنے کی یہ صورت ہے، گھر کے فردوں کو خوش کرنے کی صورت ہے. اگر آپ خدا کو خوش کرنا چاہتے ہو، سب گنبد والے کو خوش کرنا چاہتے ہو، آج اس وقت اسی دور میں ورنہ سنتی عند فساد امتی فلہ اجر بیات شہید کماکار. میرے محمد کریم نے فرمایا اس دور میں جس دور میں میری سنت مردہ ہو گئی ہو، میرے امتی کی دل اس قدر مردہ ہوں کہ میری سنت چھوٹی سی چھوٹی سنت کو بھی قبول نہ کر سکتے ہوں. اسی دور میں جو میرا امتی اس مردہ سنت کو زندہ کر لے، نبی کریم نے فرمایا اسے خوشخبری سناؤ کہ وہ ایسا سمجھے کہ میرے روزہ میں محمد کو زندہ کر دیا. دوسرے نمبر پر حضور نے فرمایا کہ اس دور میں میری سنت مردہ کو زندہ کرے گا. قیامت کے دن خدا کی دربار میں اس کا ہاتھ پکڑ کر خدا کی دربار میں 100 شہیدوں کا سوال
والے مجاہدوں کی سب پہ کھڑا کروں گا. آئیے اگر اس دور میں سفید ریش والا اپنی سفید بال چھوڑ دے اور کہہ دے اللہ مجھے اس وقت تک موت دے جب تک میں آپ کے محبوب کی صورت میں بنا سکوں. اللہ کی قسم یہ سفید بال لے کر جب خدا کی دربار میں کھڑے ہو جاؤ گے نبی کریم نے فرمایا چہرے سر سے پاؤں تک گناہ سے ملوث ہے. جب خدا کی نگاہ قدرت اس کے سفید بالوں پر پڑے گی اللہ کریم فرمائے گی جبرائیل اس کے سفید بالوں سے مجھے حیا اور شرم آتی ہے کہ میں اس سے حساب لوں. لے جاؤ بغیر حساب اس کے اندر. قیمت ہے نبی کی صورت کی جان. تو آپ سب حق کھڑا کریں کہ ہم انشاءاللہ سنت رسول اللہ رکھا ہے سیدھا سیدھا کھڑا کرے دیانت داری سے. جزاکم اللہ خیر الجزاء. اب کچھ کہوں گا آپ کروں گا آپ کو معلوم ہے کہ میرا جو تبلیغ واس نصیحت ہوتی ہے وہ اسی بات پر ہوتی ہے کہ اللہ کرے کسی مسلمان کو کسی مسئلے کی سمجھ آ جائے. خدا کرے کسی چھوٹے سے چھوٹے عمل کو اگر ہم اپنا لیں تو اس وقت وہ دور ہے جس دور کے لیے محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تشریح پوری فرمائی کہ اکبر جہاد کے میری امتی کو درجہ ملے گا. تو اللہ کریم کی دیکھو کس بھی حد ہے. خدا نے کیا شرط لگائی سوال. خدا کا تعلق دیکھیے محبوب سے. آپ کو ایک آیت سنا دوں کیونکہ آپ تو عالم ہے. میں تو علماء کو جوتے اٹھانے والا خادم ہوں یا عالم ہوں. مجھے آپ زہد تقویٰ کمانے کہہ سکتے ہیں میرے پاس تو کچھ نہیں. یہ ادنا انسان اور انسانوں کا خادم اور محبت کے در کی کتوں کا غلام ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے لایا ہے جہاں یہ استدا ہے کہ اللہ ہمیں ایمان سے واپس کرے. یہاں امتحان ہوتا ہے. نبی کریم کے شعر میں آئے ہیں مجھے یہ شرم آ رہی ہے کہ میری آواز اونچی ہو رہی ہے. یہ تو وہ مقام ہے جہاں الگ سے رہنا ہے. آواز کو بھی اونچا کرنا منع ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم. اللہ فرمائے جبرائیل جی رب جلی جاؤ میرے محبوب کے پاس. جو لوگ میرے محبوب کی معیت میں صحبت میں اجلاس میں سنگ میں رشتہ میں آ چکے ہیں اور جنہوں نے اپنی جانوں کا بیمہ کر میرے محبوب کی غلامی کا توق گلے میں ڈال. جنہوں نے اپنی جان کے عوض میں میرے محبوب سے سودا لیا. قیمتی جان بھی آمنہ بلال سے سونا بھی خریدا نہیں. ہیرے موتی بھی نہیں لیے. دنیا کا اقتدار حاصل نہیں کیا. ایک سودا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ سب میرے ساتھ یہ کلمہ پڑھ لیں. خدا کرے مرتے وقت یہ جملے نصیب آخری کلام داخل جائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم سب نے پڑھا. بزرگوں نے بھی پڑھا, چھوٹوں نے بھی پڑھا, بڑوں نے بھی پڑھا.
عالموں نے بھی پڑھا، غیر عالم نے بھی پڑھ لیا، مگر یاد رکھ لیجئے ہم نے زبان سے پڑھا۔ جاؤ ذرا صدیق سے پوچھو، فاروق اعظم سے پوچھو کہ آپ لوگوں نے سید الکونین سے کلمہ پڑھا، وہ تو بتاؤ کس رنگ میں پڑھا؟ آپ نے فرمایا لا الہ، کوئی نہیں الہ، کوئی نہیں معبود، الہ کا معنی کوئی نہیں معبود، کوئی نہیں عبادت کے لائق۔ عبادت صرف سجدے کا نام نہیں، رکوع کا نام نہیں، عبادت صرف قیام کا نام نہیں۔ سید الکونین نے فرمایا جنگلوں میں کھڑے ہو، اگر تمہیں روٹی میسر نہیں اس سے روٹی مانگنا عبادت۔ جنگلوں میں کھڑے ہو، پانی میسر نہیں، اس ایک سے پانی مانگنا عبادت۔ دنیا میں کپڑا میسر نہیں تو سید الکونین نے فرمایا میرے صحابیوں لا الہ، اس سے کپڑا مانگنا عبادت۔ اگر زندگی میں تمہیں جنگلوں میں مدد کی ضرورت ہے، فرمایا لا الہ، اس سے مدد مانگنا عبادت۔ جنگلوں میں کھڑے ہو اور تمہیں پکارنے کی ضرورت، بلانے کی ضرورت پڑی، باپ تمہارا 4 میل پر، دوست تمہارا 10 میل پر اور دوست 1 میل پر، مگر وہ جس کی میں تمہیں شناخت پہچان کرا رہا ہوں وہ تمہارے اس قدر قریب ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ سید الکونین فرمائے اس کو پکارو، اس سے مدد مانگو جو تمہارے قریب ہے۔ یا رسول اللہ، وہ ہم سے کتنا قریب ہے؟ 1 گز، نصف گز، 4 انگل، آدھا انچ؟ فرمایا نہیں۔ ہاں پیارے، فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تمہاری شہرت کے بھی قریب ہے۔ شہرت تم سے کٹ سکتی ہے مگر وہ تم سے نہیں کٹ سکتی، وہ اتنا قریب۔ اگر تم پہاڑوں میں ہو، جنگلوں میں ہو، دشمن کے پنجے میں ہو، اسی کو پکارو، اسی سے مدد مانگو۔ یہ کس نے کہا؟ کہو سید الکونین رحمت للعالمین، جس کے مقدس شہر میں آپ آئے ہوئے، اسی سبز گنبد والے صحیح نے سب سے پہلا یہی سبق دیا اپنے صحابہ کو، اپنے غلاموں کو، کہ اگر جنگلوں میں پکارنا ہے مجھے مت پکارو۔ ہے محمد کی ذات سے کوئی بڑھ کر ہے خدائی؟ بولو۔ فرمایا مجھے مت پکارو، میرے سے مدد مت مانگو۔ لا الہ، کوئی نہیں الہ، کوئی نہیں مشکل کشا، کوئی نہیں حاجت روا، کوئی نہیں کام صاف۔ لا
تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. سید القرآن صحابہ کی ذہن میں کیسی پیاری بات کر کہ عزت کس کے ہاتھ میں، سارے بولو، ذلت کس کے ہاتھ میں. کہیں بڑی شخصیت کو دیکھ کر، اس کے کبے جبے کو دیکھ کر، اس عامر کی عامریت کو دیکھ کر اس کے سامنے مت جھکنا، اس کی خوشامد مت کرنا. کہ یہی یہ آپ کے ذہن میں بات آئے، اس کی خوشامد کروں گا تو مجھے عزت مل جائے گی. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب ان میرے بندوں کو آئے ہیں جو میرے بندے میرے سے غافل ہے، میرے مقابلہ میں انہوں نے معبودی بات لال بنا رکھے، میری جنت سے محروم ہو کر میرے دہتے ہوئے جہنم کی گہرے میں جا رہے ہیں. پیاری افغانوں کی عبادت چھوڑ کر ان میرے بندوں کے درمیان میرے درمیان حائل ہو جائے. ذرا انہیں میری پہچان کروائے، معبود باطلان سے ہٹائے، انہیں جہنم کی گڑھوں سے ہٹا کر میری جنت کے دروازے پر لانے کی کوشش کر. سید القونین نے فرمایا اللہ اگر تو اسی بات میں محبوب پر راضی ہے تو اس ڈیوٹی کو میں نبھاؤں گا. پر اللہ کریم نے فرمایا محبوب اگلی بات بھی سن رہی تھی کہ جب آپ ان کی خیر خی کرو گے معبود باطلان سے ہٹا کر میں حقیقی خدا کی پہچان کرواؤ گے، انہیں جہنم کی دہتے گرے سے ہٹا کر جو جنت کے دروازے پر لانے کی کوشش کرو گے، یہ کانٹے بچھائیں گے، پتھر ماریں گے، اللہ سے کتبے لکھیں گے، کاہل کہیں گے، معلم مجنون کہیں گے، شاعر مجنون کہیں گے، ساحر کذاب کہیں گے، قسم و قسم کی تکالیفیں دیں گی. سید القونین نے فرمایا اللہ تیری ذات جو اسی بات پر خوش ہے کہ میری مخلوق میری جہنم کی دہتی آگ سے بچ جائے، میری جنت کی وارث بن جائے، معبود باطلان سے ہٹ کر میں حقیقی خدا کے دروازے پر آ جائے. معلوم ہوتا ہے اسی بات میں جو خدا بھی اپنی مخلوق کا خیر خواہ ہے. ارے خیر خواہ جانے ایمان سے بتاؤ